الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیش نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ایسے ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ پڑھئے جھوم جھوم کے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے سائق ہے یا غوث، تو ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث، تصدق تیرے مکتب کا سبق ہے، تصدق پر تیرا عامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ مشکل بھی راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرات آج کی اس بزم محبت میں، آج کی عظمت قرآن کانفرنس میں میں آپ سے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مقدس مقامات پر علم کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں، یعنی اے محبوب آپ مجھ سے یہ طلب کریں، آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرما، اے پروردگار تو میرے علم میں برکت عطا فرما۔ حضرات تو اس آیت مقدسہ سے پتہ یہ چلا، معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، علم کی بہت بڑی فہمیت ہے، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں علم کی زیادتی کی طلب کریں، فَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں علم کی زیادتی کے لیے طلب کریں۔ حضرات محترم علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر علم کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے، علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طلب حضرات محترم علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی کے لیے طلب کریں۔ حضرات محترم یہ تو آپ قرآن مجید سے بیان فرما رہے تھے، یہ قرآن مجید سے بیان فرما رہے تھے، اور حضرات محترم احادیث مبارکہ سے بھی آپ سن لیجئے۔ حضرات محترم علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ میرے آقا نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرے آقا
فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو عالم کی محفل میں بیٹھا، گویا کہ وہ میری محفل میں بیٹھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ جَالَسَنِي فَأَجْلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، اور جو عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو عالم کی محفل میں بیٹھا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں بٹھائے گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، مدرسہ عربیہ فیض القرآن، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں عالم کی محفل میں بیٹھا، علماء کی محفل میں بیٹھا، کل بروز قیامت رب تعالیٰ اسے جنت میں بٹھائے گا۔ حضرات محترم، آج قابل مبارکباد ہیں ان حفاظ کے والد جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی سکھائی۔ کہ قابل مبارکباد ہیں ان کے والد کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے پہلے مصطفیٰ کا دین سکھایا۔ حضرات محترم، آج ہم نے مصطفیٰ کے دین کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے سے بہت دور کر دیا ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بدفہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو کسی دنیاوی پڑھائی کا یا دنیاوی علم کا مخالف نہیں ہوں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بھی بناؤ، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، آپ اپنے بچے کو ایک اچھا وکیل بناؤ، آپ اپنے بچے کو ایک اچھا طبیب بناؤ، لیکن پہلے طبیب بنانے سے پہلے، اپنے بچے کو حکیم بنانے سے پہلے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے، اپنے بچے کو وکیل بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا دین بھی سکھا دو، تاکہ اسے دنیا میں مصطفیٰ کا دین سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، جب بچے گھر سے نکلتے ہیں، حضرات محترم آج لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے غریب کے بچے ہی حافظ قرآن بنا کرتے ہیں، غریبوں کے لیے یہ علم ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، کیا تم یہ سمجھتے ہو غریبوں کو کہ اپنے بچے اچھے نہیں لگتے؟ ہر والد سوچتا ہے کہ جس کا بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ہر والد یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ مجھے دولت کما کے دے، میرا بچہ مجھے پیسہ کما کر دے، میرا بچہ مجھے پیسہ کما کر دے۔ لیکن قربان چاہیے ان حفاظ کرام کے والدوں پر، قربان چاہیے ان حفاظ کرام کے گھر والوں پر، جنہوں نے اپنے بچے سے کہا اے بیٹے ہمیں تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیٹا تم مصطفیٰ کا دین حاصل کر۔ جب بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو میرے آقا کی حدیث پاک ہے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ حضرات محترم، بچے گھر سے نکلتے ہیں، جب مدرسے کی طرف جاتے ہیں، حضرات محترم، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے باپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں صاحب، اس کا باپ بھی ایک کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ والدوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہتے اے محبوب، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے بچے کو